جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوری آج کچھ تھوڑا سا پرابلم کی وجہ سے کلاس تھوڑا لیٹ سٹارٹ ہوئی ہے، اس کے لیے معذرت چاہتی ہوں۔ بشرا آپ کا مائک کام کر رہا ہے؟ جی سبحانک اللہم و بحمدک، سوری، رب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ جی تو پچھلی دفعہ ہم لوگوں نے آیا نمبر 25، 26 اور 27 کی تجوید کی تھی۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم لوگ انہی آیات کی جو ہے وہ تفسیر کریں گے۔ تو جو ہم لوگوں نے تجوید کی تھی کون سنائے گا؟ سنگ مبشرہ کے مائک میں پرابلم ہے۔ آ رہی ہے؟ السلام علیکم۔ بہت آہستہ آواز آ رہی ہے، بس وہ مائک سے مسئلہ ہے نا۔ اب آئیے۔ کچھ تھوڑی سلائٹلی بیٹر ہوئی ہے۔ جی جی چلے میں کوشش کرتی ہوں آواز تھوڑی سی بہتر ہے۔ جی سناؤ۔ جی جی اب بہتر ہوئی، ويقول اب بہتر ہوئی ہے، ہاں جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ۔ جی شاباش مبشرہ، صرف کچھ چیزیں ہیں جو قواعد میں جس طریقے سے کروا رہی ہوں نا، تو کائنڈلی اس کو ذرا فالو کیا کریں، ٹھیک ہے؟ یہ جہاں پہ ان کن تم صادقین، ٹھیک ہے، دونوں جگہ پہ، تینوں جگہ پہ جو ہے وہ گناہ ہوگا، ان ٹھیک پہ بھی گناہ ہوگا، کن پہ بھی گناہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح انما، ٹھیک ہے، اس پہ بھی گناہ کریں گی آپ، اور اسی طرح عند اللہ، عند اللہ، ٹھیک ہے؟ جی اور ٹھیک پھر ہے آگے آ کے زلفتن، زلفتن تنوین ہے نا، تو اس کے جی آگے حروف حلقی میں سے نہیں ہے نا سین، تو پھر یہاں پہ جی بھی گناہ کریں گی آپ، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا۔ باقی ٹھیک ہے، اور پھر کن تم بھی، میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے نا، تو یہاں پہ بھی اخفاء شفوی ہوگا، یعنی کہ یہاں پہ بھی گناہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ان ہے چیزوں کو دھیان میں رکھیے، باقی ماشاءاللہ ٹھیک تھا، جزاک اللہ خیر۔ جی اقرا آپ سنائیں گی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جی میم، میم R25۔ جی 25 سے جی۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون जी शाबाश बारकल्ला। दो जगह पे सिर्फ नोट कर लीजिए, अना, जी मैम ठीक है, अना नहीं होगा, ठीक है, أنا ठीक है जी। अना है ना, इसका अलिफ, अलिफ इसका आगे अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा। अना नज़ीरुम मुबीन, अना नहीं पढ़ेंगे, अना नज़ीरुम मुबीन, ठीक है। और दूसरा, जी यहाँ पे ये देखे, तुम भी, मीम साकिन के बाद बार है ना, तो यहाँ पर जी इख्फाए शफवी होगा, तो वो उसमें भी हम लोग गुन्ना करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तुम भी, नून पे पहले नून साकिन का, यहाँ पे नून साकिन का कायदा आ जाता है, ठीक है, जिसे जी इख्फाए हकीकी कहते हैं। वहां पे भी गुन्ना, फिर तुम पे भी मीम साकिन के बाद बार है, तो यहाँ भी इख्फा होगा, तो दो जगह पे यहाँ पे होगा, तो इन दोनों को आपने मिस नहीं करना, ठीक है। बाकी माशाल्लाह बहुत अच्छा जी पढ़ा है, ठीक है शाबाश। जी अब जज़ाकल्लाह तो है जी रहीला जी, अब आप सुनाइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उस्तादा जी, क्लास बुध को नहीं थी, आपने कर दी? नहीं, अभी बुध को हम लोगों का वो चेंज किया है, जो नया वाला कोर्स है, ठीक है। अभी जो ये सूरह मुल्क है, ये तो उसके ऊपर ट्यूसडे पे ही चल रही है ना। अच्छा, मैं इसी को समझ के बैठी हुई थी, मैंने इसलिए आज शुरू में क्लास नहीं ज्वाइन की। नहीं नहीं, ये जो है वो जो नया कोर्स सबीलुर रुश्द है ना, उसके लिए जी हम जी। लोगों ने डिसाइड किया था कि बुध को और सैटरडे को हुआ करेगा। ये वाली जो है, ये मैक्सिमम अब आपकी दो या तीन और क्लासेस हैं, और ये इंशाल्लाह ताला खत्म हो जाएगा सूरह मुल्क का। तो ये ट्यूसडे और उसको ही लेकर चल रहे हैं ना हम लोग। मैंने लास्ट सॉरी, लास्ट वीक भी मुझे बताया था। समझने में गलती हो गई थी। जी जी, ये कोई अभी मेरी मसला बेटी नहीं। ने मुझे बताया है कि अम्मी आज तो आपकी क्लास थी। मैं समझा। अच्छा, चले कोई नहीं। जी आज जी इनफैक्ट मैं भी वो कुछ थोड़ा सा इशू था, मुझे भी टोटली मेरे दिमाग से वो हुआ गया कि मैंने भी 5 मिनट्स लेट ही इसको ऑन किया है। प्रॉब्लम था यहाँ पे थोड़ा सा, तो कोई मसला नहीं है, ज्यादा नहीं, इसीलिए मैं कह रही थी कि जल्दी जल्दी सब ज्वाइन करें, ताकि आज हम लोग इंशाल्लाह ताला तफसीर अपनी इन आयात की मुकम्मल करेंगे, जी जी। ठीक है। चलिए आप मुझे सुना दीजिए अपना मैं सबक। मैं सबक दोहरा लूं, मैंने तो अभी तक दोहराए में नमाज पढ़ रही थी मैं, इशा की ना, अभी मेरी नमाज खत्म हुई है। तो अच्छा चले, जी क्योंकि जी बाकी सबने सुना दिया है। चले समीना जी भी आ गई है, मैं उनको कहती हूँ वो सुना देंगी। पहले आप उतनी देर दोहरा लीजिए, ठीक है, और असमीना जी को सुनने से आपको थोड़ा सा वो भी हो जाएगा, आपकी दोहराई जी भी जी, मैं हो जाएगी। उनको सुन लूंगी तो मुझे याद हो जाए। जी समीना जी आप सुनाइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि जी वबरकातुह। वालेकुम, जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वयक़ूलून मता हाज़ल वअदु इन कुन्तुम सादिक़ीन। कुल ऊपर से इन इन से दोबारा करिए। इन कुन्तुम सादिक़ीन। शाबाश, अब ठीक है, आगे। कुल इन्नमल इल्मु इंदल्लाह व दोबारा इन से। कुल इन्नमल इल्मु इंदल्लाह जी यहाँ पे गुन्ना करेंगे आप, ठीक है, आगे। इंदल्लाह
وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ پھپھو اس کے بعد ہم نے سنا فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ شاباش. صرف یہاں پہ آپ نے جو ہے نا وہ ان اللہ ٹھیک ہے، اور انما ما کے بعد دیکھیں نا، اب الف مدہ کے بعد آگے حمزہ آ رہا ہے نا اگلے حرف کا پہلا لفظ، تو جی یہاں جی پہ بڑی مد ہوگی. ان پہلے نون مشدد کا گنہ کریں گی آپ، پھر اس کے بعد ماں کے اوپر بڑی مد کریں گی کیونکہ آگے حمزہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، مد فرعی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ. ٹھیک ہے، جی ٹھیک. بارک اللہ. جی اب جی ابھی ہاں آپ سنائیے. جی پھپھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. شاباش ابھی ہاں ایک جگہ پہ آپ دیکھ لیجئے. تم آج ہی میں نے آپ کو بتایا تھا نا میم ساکن کا قاعدہ، میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے تو کیا کریں گی آپ یہاں پہ؟ غنہ. تو پھر آپ نے کیوں نہیں کیا؟ اس کو دوبارہ پڑھیے. کنتم به تدعون. تم بھی تدعون. نہ نون ساکن کا قاعدہ چھوڑنا اور نہ ہی میم ساکن کا قاعدہ چھوڑنا. ٹھیک ہے، یہاں نون ساکن پہ بھی گناہ کریں گی اور میم ساکن کے اوپر بھی گناہ کریں گی آپ. ٹھیک ہے، ایسے دو قاعدے ایک ہی لفظ کے اندر آ رہے ہیں. اوکے چلے ٹھیک ہے، ابھی حریم کو کہیے وہ پڑھے. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا متا مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. تم بھی تدعون. ابھی میں نے بتایا جب ایک کو بتا رہی ہوتی ہوں تو پلیز سارے غور سے سنا کریں کہ ایک کی کیا غلطی نکلی ہے تو ہم نے اس غلطی کو اوائڈ کرنا ہے. یہ غلطی صرف اس ایک اکیلے کی غلطی نہیں ہوتی، اس سے ہم سب کی اصلاح ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جب ایک کے بارے میں ایک کے پڑھنے میں کوئی نہ کوئی اگر اصلاح کی جاتی ہے تو سب اس کو غور سے سنا کریں. یہ میں آپ کو پہلے دن سے کہہ رہی ہوں سب کو. تو پلیز ابیحا کی یہی غلطی نکلی، حریم آپ نے ان کو غور سے نہیں سنا، آپ کی بھی سیم غلطی نکلی ہے. تو پلیز آپ غور سے سنا کریں سارے.
جی رحیلہ جی ابھی آپ ریڈی ہیں سنائیں گی؟ پھوپھو کھانا کھا رہے ہیں اسی لیے تو ممی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. ایک تو یہ ہے شاباش بارک اللہ، ایک تو یہ ہے کہ ان کم تم، ٹھیک ہے، گننے ساری جگہ پہ پورے کیجئے، ٹھیک ہے، اور دوسرا جی جی انما العلم، انما العلم، اور پھر آگے جو ہے وہ انا نہیں ہے، انا، یہ میں آنا ہے، میں، انا، یہ انا کہیں گی نا تو یہ ہم ہو جائے گا، پھر یہ جی میں نہیں رہے گا، ٹھیک ہے، انا، بس الف جو اس کے اوپر آنا الف ہے نا اس کے ساتھ یہ پڑھا نہیں جاتا، یہ سائلنٹ ہے، ٹھیک ہے، جی جی انا نذیر مبین، اور دوسرا أنا نذير وقیل مبين هذا الذی، وقیل وقيل هذا هذا جی پڑھیے، وقيل هذا الذي. ٹھیک ہے شاباش، اور کم تم دونوں جگہ پہ گننا کیجئے، جی كنتم به تدعون. جی آپ لوگ مجھے پہلے یہ بتائیں سارے کہ کتنی کتنی دفعہ آپ ریپیٹ کرتے ہیں اپنے سبق کو؟ ماشاءاللہ آپ کے پاس 3 سے 4 دن، 3 دن کم از کم تو لازمی ہوتے ہیں ایک سے دوسری کلاس کے درمیان، ہے نا؟ اور میں آپ کو جی کہتی جی ہوں کہ آپ نے کم از کم 3 4 دفعہ تو 5 دفعہ تو لازمی آپ لوگ ریپیٹ کیا کریں، سبق کو دہرایا کریں، اور پھر اس کے بعد یعنی کہ مجھے سنائے تو پھر کم از کم، لیکن مجھے لگتا ہے جس طرح کہ آپ لوگ سیریس نہیں لے رہے، آپ لوگ تجوید کو مطلب میں دیکھتی ہوں کہ وہی جو ایک بندہ غلطی کرتا ہے بعد میں دوسرا بھی وہی کرتا ہے، تیسرا بھی وہی کرتا ہے، پتہ نہیں میرے شاید پڑھانے یا سمجھانے میں کوئی کوتاہی ہے تو بھی مجھے پلیز بتائیں تاکہ میں اس کو امپروو کروں اور ہم لوگ مل کے اچھے طریقے سے تجویز کو سیکھ سکیں۔ ہوں جی استاذہ جی، اصل میں ہم نے پہلے اس طرح پڑھا ہوا نہیں، میں نے تو خود میں جو اپنا بتا رہی ہوں تو پھر مجھے تھوڑی سی اس لیے مشکل ہوتی ہے، سن کے کوشش تو پوری کرتی ہوں کہ پڑھوں اسی طرح، جی جی، لیکن جتنا جی جی جتنا مجھ سے ہو تو سکتا ہے آپ کر پھر رہی ایسا ہوں کیا انشاءاللہ کیجیے ٹھیک رحیلہ ہو جی، جائے گی. میری جی بات جی سنیں، آپ ایسا کیا کیجیے کہ جو ریکارڈنگ کا میں لنک سینڈ کرتی ہوں نا جس میں نے ڈیٹیل سے بتایا ہوتا ہے کہ جی اس میں یہ قاعدہ آ رہا ہے، تو آپ ان چیزوں کو نا کہیں چھوٹا سا کر کے لکھ لیں، جیسے اب میں بتا رہی نا نون ساکن کے بعد اگر یہ نہیں جی آئے گا جی تو ایسے ہے، یا ایٹ لیسٹ آپ 2 3 4 دفعہ میرا ہی بار بار سنا کریں اور جی ایگزیکٹلی جی کاپی کرنے کی کوشش کیا کریں، قاعدے لکھ نہیں سکتی تو ایک ایک کر کے ویسے زبانی دماغ میں یاد کرنے کی کوشش کریں، جی ٹھیک جی ہے؟ انشاءاللہ. جی جی انشاءاللہ ابھی ہم لوگ جب تجوید کو اس طرح سے کریں گے نا قواعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو، پھر آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے وہ قاعدے یاد کریں۔ ہم لوگ جب کرتے تھے نا، ہمیں ہمارے استادوں نے کرایا تو ہم لوگ قاعدوں کو باقاعدہ ان تمام قواعد کو زبانی یاد کرتے تھے، تاکہ اور پھر ہم لوگ کیا کرتے تھے کہ قرآن پاک کھول کے نا اس جی قاعدے پہ ملتے ہوئے تمام الفاظ کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے تھے کہ اب قرآن پاک میں کس کس لفظ پہ یہ والا قاعدہ جو ہے یہ اپلائی ہو رہا ہے، اس سے بھی بہت بہت اچھی وہ ہوتی ہے، پریکٹس ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ جی صحیح ہے صحیح.
جی چلے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سب بہت بہت زیادہ آپ کی بھی مدد کرے، ہم سب کی مدد کرے، اور اللہ تعالیٰ بہت ساری آسانیاں کرے، اللہ تعالیٰ آپ کے آمین سیکھنے میں برکت دے، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ آپ کو کامیابیاں دے، مستقل آمین مزاجی اور استقامت دے اس سفر میں سب کو۔ آمین۔ چلے ٹھیک ہے، ہم لوگوں نے ابھی لاسٹ ٹائم جو ہے ہم لوگوں نے اس کے وہ کر لیا تھا، ڈیفیکلٹ ورڈز کی ہم لوگوں نے ایکسپلینیشن بھی کر لی تھی، ٹھیک ہے نا؟ ایسا ہی ہے؟ جی جی کر لی تھی۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی آج ہم لوگ اس کی تفسیر کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے اس انشاءاللہ۔ میں اللہ تعالیٰ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، جب اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا اور سب کچھ بتایا، تو اتنی سب چیزوں کے باوجود جب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں بھی گنوا رہے ہیں کہ کیا کیا ہے، تو منافقین جو ہیں، جو مشرکین ہیں، ان کا حد یہ تھی ان کی ڈٹائی کی کہ وہ بجائے اس سے کہ اس سے سبق حاصل کرتے، انہوں نے ایک مذاق اڑانے والا رویہ اختیار کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قیامت کے بارے میں سوالات کرنے شروع کر دیے، ٹھیک ہے؟ اور کہنے لگے کہ کب آئے گا وہ وعدہ اگر تم سچے ہو، یعنی کہ وہ کہتے تھے کہ وہ تمہاری تمام تعلیمات یا وہ تمام تمہاری باتیں جس میں تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، قیامت کا ایک دن آنا ہے جس میں جزا اور سزا کا فیصلہ ہوگا، جس میں اعمال کی جانچ اور پڑتال ہوگی، تو وہ پھر کب آنے والا ہے؟ پھر وہ کہتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد سے پہلے بھی اس طرح کے جب پرانے نبیوں کی بات کرتے تو وہ تو آج تک تو ایسا کوئی کام ہوا نہیں، نہ ہمارے آباء و اجداد میں کوئی زندہ ہوا اب تک، اور نہ ہی کوئی قیامت آئی، تو پھر بتاؤ کہ کب ہوگا، ایگزیکٹ ٹائم بتاؤ ہمیں۔ تو اس کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ کہہ دیجئے کہ بے شک اس کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو قیامت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نشانیاں تو ہم مسلمانوں کو بتائی ہیں، تمام انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے مختلف احادیث کے تھرو یہ تو بتایا ہے کہ قرب قیامت کے پاس ایسا کیا کیا ہوگا جس کے ذریعے ہم لوگ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قیامت کا وقت قریب ہے یا قیامت آنے والی ہے، لیکن اس کا ڈیفینٹ ٹائم، کیا وقت، کیا گھڑی اور کب ہوگا، یہ علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمارے لیے ہمارے ایمان کا یہ حصہ ہونا چاہیے، ہمیں اس بات پہ پکا یقین ہونا چاہیے کہ قیامت کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، ٹھیک ہے؟ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ یہ فرما دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ اپنے بارے میں بتا دیجئے کہ میں صرف اور صرف کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ تو یہاں پر ہمارے لیے بھی ایک بات، ایک چیز آتی ہے کہ جب ہم لوگ کسی کو بھی اللہ تعالیٰ سے متعارف کراتے ہیں، جب ہم کسی کو بھی دین اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں، تو ایز اے داعی دین، کیا کہنا چاہیے، اسلام کا جو ہم لوگ اپنے آپ کو ریپرزینٹ بتاتے ہیں، تو وہ صرف اور صرف یہ ہونا چاہیے کہ ہم ان کو قیامت کے بارے میں، ان کے انجام کے بارے میں، اچھے اور برے عمل کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے فرمان کے بارے میں تو ان کو بتا دیں، لیکن اپنے سے ہم کسی بھی چیز کا اضافہ یا کوئی ایسی چیز ان کو نہیں کہہ سکتے جس کا علم اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی نہیں دیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف میں آیت نمبر 187 میں فرماتے ہیں کہ قیامت سے متعلق تجھ سے پوچھتے ہیں کہ اس کی آمد کا کون سا وقت ہے، کہہ دو اس کی خبر تو میرے رب ہی کے پاس ہے، وہی اسے اس کے وقت پر ظاہر کر دکھائے گا، وہ آسمانوں اور زمین میں بھاری بات ہے اور وہ تم پر محض اچانک آ جائے گی۔ تجھ سے پوچھتے ہیں گویا کہ تو اس کی تلاش میں لگا ہوا ہے، کہہ دو
اس کی خبر خاص اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ ایک ایسی چیز، ایک ایسی گھڑی ہے جو کہ اچانک آ جائے گی، اور اس وقت ایسے آئے گی کہ لوگوں کو اس چیز کی خبر، کہتے ہیں کہ حدیث سے بات ہوتا ہے کہ آ، آ، دودھ دھونے والا اپنی بکریوں کا دودھ دھو رہا ہوگا اور ابھی اس عمل سے فارغ بھی نہیں ہو رہا ہوگا کہ قیامت آ جائے گی۔ اور اسی طرح اور بھی ہے کہ جیسے دودھ پلانے والی اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوگی اور اچانک سے قیامت آ جائے گی اور پھر اس کو اپنے بچے کی بھی خبر نہیں رہے گی، اور اس طرح اپنا ہر ایک کو پڑ جائے گی۔ تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ اتنا اچانک یہ گھڑی آئے گی کہ کوئی انسان جو ہے وہ اس چیز کا بالکل بھی اس کو گمان بھی نہیں ہوگا کہ یہ اس وقت بھی یہ کام ہو سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور جب وہ اسے قریب دیکھ لیں گے تو ان کی صورتیں بگڑ جائیں گی جو کافر ہیں، اور کہا جائے گا یہ وہی ہے جسے تم دنیا میں مانگا کرتے تھے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب قیامت آئے گی تو اس وقت یہ منکرین قیامت جو ہے، قیامت کو دیکھ کر، اس کی ہولناکیاں دیکھ کر ان کے چہرے جو ہیں وہ بالکل بگڑ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، وہ لوگ جو اس وقت انتہائی مذاق کے انداز میں ہیں اور بالکل ڈٹائی میں دنیا میں بالکل گم ہیں، اور اس وقت ان کو صرف مذاق سوچ رہے ہیں، ٹھٹھا لگا رہے ہیں ان تمام باتوں کا، تو ایک ٹائم آئے گا کہ جب وہ قیامت کو دیکھ لیں گے تو ان کے چہرے بگڑ جائیں گے۔ اب یہ رَأَوْهُ زُلْفَةً جو ایک ورڈ ہے نا یہاں پہ، یعنی کہ اس کے بارے میں مفسرین کی مختلف رائے ہے۔ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے آخرت کے عذاب کو جب دیکھیں گے۔ مجاہد ایک بہت ہی مشہور مفسر ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد تھا کہ بدر کا عذاب، یا آپ جب سیرہ پڑھیں گے یا پھر انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ قرآن پاک میں بھی سورہ بدر، سورہ کیا کہتے ہیں اس کو، انفال، اور ایک دوسری سورہ پڑھیں گے جس کے اندر ان تمام غزوات کا ذکر ہے، سورہ توبہ کا اور ان کا، تو اس میں آپ دیکھیں، اس میں آپ کو ڈیٹیل پتہ چلے گی کہ جب غزوہ بدر میں وہ تمام سردار جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے تھے، جب بدر کے مقام پر ان کو شکست ہوئی اور وہ ان کے ہاتھوں قتل ہوئے، تو جو ان کی چہروں کی حالت اور جو ان کی ڈیڈ باڈیز کے ساتھ ہوا کہ اسی بدر کے کنویں میں ان کی لاشوں کو لاوارثوں کی طرح اس کے اندر پھینک دی گئی تھی، اور ان کے وارثوں نے انہیں وہاں سے اٹھانے تک کی رحمت نہیں گوارا کی تھی۔ تو یہ ان کا حالت، تو ایک اس کے تفسیر کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد شاید بدر کا عذاب ہے، اور ابن عباس کہتے ہیں کہ روزے قیامت جب یہ منکرین جو ہیں وہ اپنے برے اعمال کو دیکھیں گے، اسی طرح سیئت وجوہ الذین کفروا کا ہے کہ کفار کے ساتھ برا معاملہ کیا جائے گا، اور زجاج یہ ایک اور مفسر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کے چہروں سے ان کی برائیاں جو ہیں ان کو ظاہر کر دیا جائے گا، اور ان کے چہروں پر ایسی نشانیاں ہوں گی جو ان کے کفر پر دلالت کریں گی، یعنی کہ ان کے کفر کی دلیل ہوں گی۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے تمام اعمال سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کر رکھے کہ جو روز قیامت ہمارے چہروں سے اس طرح آیا ہو کہ ہمارے اندر کا کوئی بھی برا عمل جو ہے وہ ہمارے چہرے سے یا ہمارے کسی بھی باڈی پارٹ سے آیا ہو، اور اللہ تعالیٰ وہاں ہمیں بے پردہ کر دے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ کرے۔ ہر دم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے۔ اور اس بات کی جو وضاحت ہے سورہ آل عمران کی آیہ نمبر 106 میں بھی کی جاتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، اس کا کچھ حصہ ہے جو ہماری اس آیہ سے دلیل سے ثابت کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ جس دن بعض چہرے سفید اور بعض چہرے سیاہ ہوں گے۔ ٹھیک ہے، یہ سورہ آل عمران میں ہے۔ اور اسی طرح
کہتے ہیں کہ پھر کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ وہی چیز ہے جس کو تم پکارتے تھے اور جس کی تم دعائیں کیا کرتے تھے. تو یہ وہ اسی طرح سورہ زمر میں اسی چیز کو دوبارہ کچھ ان الفاظ میں بیان کیا گیا آیا نمبر 47 اور 48 میں کہ اور اگر ظالموں کے پاس جو کچھ زمین میں ہے سب ہو اور اسی قدر اس کے ساتھ اور بھی ہو تو قیامت کے بڑے عذاب کے معاوضہ میں دے کر چھوٹنا چاہیں گے اور اللہ کی طرف سے انہیں وہ پیش آئے گا کہ جس کا انہیں گمان بھی نہیں تھا اور برے کاموں کی برائی ان پر ظاہر ہو جائے گی اور ان کو وہ عذاب کہ جس پر ہنسی کیا کرتے تھے پکڑ لے گا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں نا کہ قرآن کی بعض آیات کی تفسیر بعض آیات ہی کرتی ہیں. تو یہ وہ آیات جو کہ اس وقت سورہ ملک میں پڑھے ہیں پیچھے کی صورتوں میں بہت ساری آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان کی تفسیر خود بہت بیان کر دی ہے کہ کس طرح روز قیامت جو ہے ہر جو گناہ گار ہے وہ اپنے گناہوں کے بدلے اپنی تمام دولت اپنی تمام طاقت لگا دے گا لیکن اپنے وہ عزیز سے عزیز تر رشتے جو ہے وہ اپنے بدلے اپنے نفس کے بدلے فدیے میں دینے کو تیار ہو جائے گا جو کہ اس دنیا میں اس وقت ان کے لیے ٹاپ پریورٹی ہے اللہ تعالیٰ کو اور اس کے احکامات کو چھوڑ کر. تو پھر اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ چیز جس کی آخرت میں تمہیں سب سے زیادہ ضرورت ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی ایمان کی اچھے اعمال کی آخرت کی تیاری ہی تم ان چیزوں کو اپنی ٹاپ پریورٹی پہ رکھو نہ کہ ان تمام چیزوں کو جو روز قیامت نیکسٹ ٹو نتھنگ ہوں گی. ان کی قیمت ایک ذرہ برابر بھی نہیں ہوگی اور دھول کی طرح وہ تمام چیزیں اس انسان اور اس شخص کے سامنے اڑا دی جائیں گی کہ اور اس کے کسی کام نہیں آئیں گی. تو پھر ہمارے لیے جو اس میں عمل کے پوائنٹ نکلتے ہیں وہ کیا ہے کہ دین کے معاملے میں ہم نے سنجیدگی اختیار کرنی ہے. ٹھیک ہے ہمارے سامنے جب بھی کوئی ایسا حکم آ جاتا ہے یا کوئی بھی ایسا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسا فرمان آ جاتا ہے جس کی بظاہر شاید ہمارا دماغ کو کوئی لاجک نظر نہ آتی ہو لیکن ہم نے اس پر دلائل مانگنے کی بجائے یا اس کا مذاق اڑانے کی بجائے ہم لوگوں نے سمعنا و اطعنا کا رویہ اختیار کرنا ہے. اس کے علاوہ جب بھی ہم لوگ قرآن پاک پڑھیں تو ہم لوگوں کو آیات کو سمجھنے کے لیے ان پر عمل کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے تو ہم لوگ سوالات کریں لیکن کوئی بھی لایانی یا غیر ضروری قسم کے سوالات سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ اس کے کافی سارے نقصانات ہوتے ہیں. اب سب سے پہلا نقصان کیا ہے کہ گناہ کا باعث بنتا ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنتا ہے جب ہم غیر ضروری اور لایانی قسم کے ایسے سوالات کرتے ہیں جن کا اصل میں کوئی تک یا طریقہ ہی نہیں بنتا وہاں پہ ہمیں کرنے ہی نہیں چاہیے جہاں پہ اللہ تعالیٰ صرف ہم سے ٹوٹل سبمیشن یا ہم سے اطاعت ڈیمانڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے پھر اس کے بعد دوسری وجہ کیا ہو جاتی ہے کہ یہ ہمارے ایمان میں نقص کا باعث بنتے ہیں ہم لوگوں کو عمل سے روکتے ہیں کیونکہ جب ہمارے دماغ میں کوئی ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا تو پھر شیطان اس سے ریلیٹڈ کئی قسم کے وسوسے ہمارے دل میں ڈال دیتا ہے تو پھر ہم لوگ عمل کی طرف آنے کی بجائے انہی سوالات میں ہمیں شیطان مزید اور مزید الجھاتا جاتا ہے اور ہم اینڈ اپ کہاں جو ہو جاتے ہیں کہ عمل سے دور اور بحث اور مباحثوں میں ہم لوگ الجھ کر رہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے پھر ہم لوگ شاید اچھا اب ہم یہ بھی تحقیق دیکھ لیں یہ ریسرچ کیا کہتی ہے اس کا اس کے ساتھ کوئی میچ اپ بنتا ہے کہ نہیں بنتا اچھا آج کی سائنس اس کو پروو کرتی ہے یا نہیں کرتی اچھا وہ فلانے مفسر اس کے بارے میں کیا اچھا آج کی تفسیر کے حوالے سے اس کا کیا حکم بنتا ہے اچھا میں یہ دیکھتی ہوں اس میں اجتہاد ہوا یا نہیں ہوا کوئی نیا اس کے بارے میں کوئی اجتہاد کر کے علماء نے کوئی چیز نکال لی ہے یا نہیں نکال لی جو میرے ماحول کے مطابق یا میرے
حساب سے وہ فٹ بیٹھ جاتی ہو. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ہمیں پھر عمل سے روک دیتی ہیں، اور شیطان ان چیزوں کو ہمارے اوپر اتنا حاوی کر دیتا ہے کہ ہم لوگ دین کی اصل سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں. تو پھر اس کے بعد اگلی بات کیا نکلتی ہے کہ قیامت کب ہوگی، اس چیز کی فکر کرنے کی بجائے قیامت کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے. ٹھیک ہے، کب ہوگی، کیوں ہوگی، کیسے ہوگی، اس کی فکر نہیں کرنی. قیامت والے دن اگر آ جاتی ہے، نہیں آتی ہے تو ویل اینڈ گڈ. یہ چیز کی فکر نہیں ہے کہ آئے گی یا نہیں آئے گی. نہیں آئے گی تو بھی کوئی نقصان نہیں ہے ہمارا، ہم لوگ اپنے اعمال کے ساتھ تیار ہوں گے. آ جاتی ہے تو سوچیں کہ تب ہم لوگ کیا کریں گے، تو اس کے لیے ہم نے تیاری کرنی ہے. پھر چوتھی بات یہ کہ ایسے اعمال کی کوشش کرنی ہے کہ جو روز قیامت ہمارے چہروں پر نور کا سبب بنے، نہ کہ ہمارے چہرے ہمارے اعمال کی وجہ سے بگڑ جائیں اور ہم اپنے اعمال کو دیکھیں اپنے چہروں پر اور اپنے چہرے چھپاتے پھریں کہ ہم لوگ اپنے رب کا بھی سامنا کرنے سے اس دن شرمائیں. ٹھیک ہے جی، تو یہ ہمارا آج کا وہ ہے. اگر اور اس کے حوالے سے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے روز قیامت اپنی رسوائی سے بچنا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے. اور مسند احمد کی حدیث نمبر 18056 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بہت اچھی دعا سکھائی. وہ کہتے ہیں اللہم لا تخزنی یوم القیامہ. ٹھیک ہے، تو یہ ہم لوگوں کو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے. ٹھیک ہے، اب اگر آپ لوگوں کا کوئی سوال ہو ان آیات کے متعلق تو آپ لوگ مجھ سے کر سکتے ہیں. جی کوئی سوال ہے کسی کا؟ اچھا، آپ لوگوں کو میں یہ بھی بتا دوں کہ کائنڈلی، اچھا سمینا جی آپ کا حفظ کہاں تک گیا ہے؟ پہلے آپ یہ تو مجھے بتائیں کون کون حفظ، کس نے حفظ کو جاری رکھا ہوا ہے؟ جی الحمدللہ مجھے پوری سورہ حفظ ہے، بس ابھی جو تجویز کے ساتھ جو آخری 2-3 آیات رہ گئی ہیں وہی ہیں، باقی الحمدللہ. الحمدللہ الحمدللہ. آپ میں سے کسی اور نے حفظ کیا ہے، مطلب کہ حفظ کا شروع کیا ہوا ہے یا پھر کہاں تک پہنچے ہیں، تو کوشش کہاں تک میم پہنچی ہے آپ مجھے کی؟ آتی ہے لیکن ابھی ریوائز کرنے کی ضرورت ہے. چلیں ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ تعالیٰ بالکل اینڈ میں لاسٹ ڈے والے دن انشاءاللہ تعالیٰ میں دیکھوں گی کہ آپ لوگوں نے کہاں تک کیا ہے اور کتنا کس کا کتنا پکا ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ آپ لوگ کائنڈلی اپنے شروع دن سے لے کر اب تک جتنی تفسیر ہو چکی ہے اس کو ساتھ ساتھ جو ہے وہ ریوائز کرنا شروع کر دیں، کیونکہ ہمارا جو لاسٹ لیکچر ہے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہمارا سمری کا، خلاصے کا اور کائنڈ آف آپ اس کو ذاتی جائزہ بھی کہہ سکتے ہیں، ریویژن بھی کہہ سکتے ہیں، اور آپ لوگوں کا نالج چیک بھی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. تو آپ اس کو تھوڑا تھوڑا ریوائز کرنا شروع کر دیجئے، اور پھر ہم لوگ اپنی لاسٹ کلاس میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کی ریویژن بھی کریں گے تاکہ ایک دفعہ پھر سے ہماری ان تمام چیزوں کی تجدید بھی ہو جائے اور ہمارے ذہنوں میں یہ پختہ ہو جائے، اور ہر رات جب ہم لوگ اس کی تلاوت کریں تو ہمیں وہ تمام سبق، ہمیں وہ تمام چیزوں کی یاد دہانی رہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ ہم لوگوں پر نازل فرمائی تھی. ٹھیک ہے جی، جی انشاءاللہ تعالیٰ ضرور. اوکے جی. پھر آج کی کلاس کا ہم لوگ یہیں پہ اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ سیٹرڈے کو 9:30 بجے بإذن اللہ دوبارہ ہم لوگ ملیں گے، اور اس دن ہم لوگ آیت نمبر 28 جو ہے وہ کریں گے، اور 28 اور 29 ہو سکتا ہے ہم لوگ اکٹھا کر لیں. ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے. یا اگر ہمارے پاس ٹائم ہوا تو 28 29 اور 30 کی ہم لوگ تجوید ایک ساتھ کر لیں گے اور پھر ان کی تفسیر ایک ساتھ کر لیں گے. ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ تعالیٰ. چلیں پھر ٹھیک ہے، دعا مانگ لیتے ہیں.
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.